الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في مقام آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بينه وبيني إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله من لا يشرك أدخله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ زمانے میں ایک مذہب دہریہ بھی تھا۔ دہریہ کا کیا معنی تھا کہ وہ منکر تھے، کسی چیز کو نہیں مانتے تھے۔ قالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر۔ اس زمانے میں پیدا ہوئے زمانے سے مر جائیں گے، اور کوئی نہ خدا ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے۔ وہ دہریے تھے، منکرین خدا تھے۔ بغداد کے اندر جب خلیفہ کی ہارون الرشید کی حکومت تھی تو ایک دہریہ آیا اور اس نے بڑا شور مچایا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کہاں ہے خدا، مجھے دکھاؤ کدھر ہے خدا تمہارا۔ اور اس نے دعوت دی کہ چیلنج کیا کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر دے اس بات پہ۔ تو حضرت خلیفہ صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگایا کہ تم مناظرہ کرو اور تم اس کا جواب دو۔ تو امام صاحب نے اور اس نے اتفاق کر لیا ابھی فلاں تاریخ کو اسی دربار میں اکٹھے ہوں گے اور پھر بادشاہ وقت کے سامنے مناظرہ کریں گے۔ تو اب اس وقت مقررہ پر وہ دہریہ تو آ گیا، وہ دہریہ جو تھا وہ آ گیا، لیکن امام صاحب نہیں آئے۔ تو اس نے اب شور مچانا شروع کر دیا
کہ دیکھو جی تم نے ایسے آدمی کو میرے ساتھ مناظرے کے لیے منتخب کیا ہے جو ڈر کے مارے آیا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ امام صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا تم کیوں نہیں آئے ڈر کے مارے؟ انہوں نے کہا پہلے بات تو سنو، چونکہ درمیان جو بغداد ہے نا، اس کے دو حصے، ایک اس طرف ایک درمیان میں دریائے دجلہ بہتا ہے، تو امام صاحب اس طرف تھے اور یہ اس طرف تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں انتظار میں کھڑا تھا، کوئی کشتی مجھے ملے تو میں اس پہ بیٹھ کے تمہارے پاس آؤں مناظرے کے لیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ خود بخود درخت کٹنے لگ گئے، ان کے تختے بننے لگ گئے، پھر اس کی کیلیں بننے لگ گئیں، پھر وہ کیلیں جڑ گئیں، پھر تختے وہ جڑ گئے، وہ کشتی بن گئی، تو میں اس میں بیٹھا اور آ گیا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ مناظرہ، یہ تو پاگل ہے نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو یہ سارا نظام عالم بنانے والے کے بغیر بن سکتا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو، مناظرہ تم ہار چکے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اب یہ بتائیں کہ اس وقت تمہارا خدا کہاں ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، لیکن علم معیت علمی سے وہ ہر جگہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک پیالہ دودھ کا منگواؤ۔ دودھ کا پیالہ منگوایا گیا تو امام صاحب نے فرمایا اچھا اس دودھ میں مکھن ہے؟ انہوں نے کہا ہے، کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا ہر طرف ہے۔ انہوں نے کہا بس خدا بھی ہر طرف ہے، موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایک سوال اور رہ گیا، یہ بتائیں کہ تمہارے خدا کا اس وقت رخ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا چراغ منگوائے۔ چراغ منگوایا گیا، رکھا گیا، اس کی فرمایا چراغ کا رخ کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا اس کی روشنی تو ہر طرف جا رہی ہے، میں نے ہر طرف۔ انہوں نے کہا ہمارا خدا بھی پھر ہر طرف ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات آخری سوال ہے کہ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بات سنو، پہلے سوال مخلوقات کے بارے میں تھے، میں نے جواب دیے ہیں، اب تم خدا کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو ممبر سے نیچے اتر آؤ، تم نیچے رہو گے، میں اوپر بیٹھ کے جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نیچے اتر گیا، امام صاحب اوپر بیٹھے ہوئے، میں اب پوچھو۔ انہوں نے کہا تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب میں یہی تو کر رہا ہے کہ ایک بے دین کو اتار دیا اور موحد کو کرسی پہ بٹھا دیا۔ تو اس نے الحمدللہ وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال دلائل کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید جو ہے وہ ایک ایسی دلیل ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز دلالت کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ۔ زندگی باقی انشاءاللہ تبارک